السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی تنگی اور اس میں برکت نہ ہونے کے بارے میں ہر شخص یہ گلہ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے انسان کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ چاہے زمین کے اندر کوئی کیڑا موجود ہو یا پرندے جو آسمان پر پھرتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں، اور ان کا توکل یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کمانے نہیں جاتے اور نہ ہی وہ گھروں میں ذخیرے کرتے ہیں۔ ان کا رب ان کو روز کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے رزق میں کمی ہو تو وہ ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس کو پڑھنے سے رزق میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت کو بہتر تو یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت پڑھا جائے، نماز پڑھنے کے بعد، نہیں تو کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے جتنی زیادہ استغفار پڑھیں گے، پورے دن میں جو بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا کوئی بھی استغفر اللہ یا استغفار یا توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص چاشت کے 2 نفل جو 8 بجے سے لے کر 12 بجے سے پہلے تک، پونے 12 تک پڑھ سکتے ہیں، جو شخص 2، 4، 6 جتنے بھی آسانی سے پڑھنا چاہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کبھی بھی رزق میں تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنے کسی سے پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو آپ اپنے دل میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو تب بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ پیسے جب بھی آپ کو کہیں سے ملیں تو آپ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنے پرس میں رکھا کریں۔ اس کے علاوہ جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھنے کے بعد آپ یا رزاق یا مغنیوں یا رزاق یا مغنیوں کی ایک تسبیح پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں، تب بھی آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رزق میں تنگی ہو تو اللہ سے تجارت کر لی جائے، یعنی اللہ کی راہ میں آپ جتنے پیسے دیں گے آپ کو اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ خیرات کا اجر جو ہے وہ ایسے مثال دی گئی کہ ایک بالی جو اگائی جائے اس میں 100 بالیاں ہوں اور ان میں اتنے ہی دانے ہوں، تو اللہ پاک خیرات کو، صدقات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اپنے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ پاک سے ہمیشہ مانگیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے رب سے مانگو، یقیناً وہی عطا کرتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ مصمم یقین کے ساتھ جب اپنے رب سے مانگیں گے
تو وہ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔